اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد علیہ محمد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار صلوات عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر و قابل احترام ساتھیوں، میری اس مختصر سی گفتگو کا موضوع سخن جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایسا گناہ ہے جسے گناہان کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پاک مقدس کتاب سورہ زمر، جو کہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 39 ہے اور اس کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں کرتا، من ہوا، اس کی جو کاذب کفار، جو جھوٹا ہے۔ یعنی خدا فرماتا ہے اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا، بے شک اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جو جھوٹا ہے، جو سچ نہیں بولتا، جو سچ کے خلاف بولتا ہے، جو حق بات نہیں کہتا۔ یعنی جھوٹ بولنا اس قدر گناہ ہے، اس قدر بری بات ہے، اس قدر بدبختی ہے، اس قدر جہالت ہے کہ اگر جھوٹا اللہ کی بارگاہ میں بھی چلا جائے تب بھی خدا اس کی ہدایت نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرنا چاہتی ہوں۔ جیسے ایک پیاسا ہے اور وہ بارش میں جائے، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ پیاسا ہی رہ جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایک صورت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بارش میں جائے اور اپنا منہ بند کر لے تو وہ کبھی بھی اپنی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ اسی طرح اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جائے اور ہدایت سے محروم رہ جائے تو یہ وہ انسان ہے کہ جو جھوٹا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو سچ نہیں بولتا، جو سچ کے خلاف بولتا ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ بے شک خدا اس کی ہدایت نہیں کرتا کہ جو جھوٹا ہے۔ خدا اس کی ہدایت کیوں نہیں کرتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے کہ ہدایت پا سکے۔
جس طرح سے ایک والی بال ہے، اگر ہم اسے سمندر کی نچلی سطح میں بھی لے جائیں تب بھی اس کے اندر ایک بھی پانی کا قطرہ نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے کہ یہ سیراب ہو سکے۔ اسی طرح ایک پلاسٹک کا بیج، اگر ہم اسے مٹی میں بوئیں، کتنی ہی حفاظت کریں، کتنا ہی پانی دیں اور بہار کا موسم ہو، تو آپ مجھے بتائیے گا کیا یہ پلاسٹک کا بیج اگ سکتا ہے؟ بتائیے نا، نہیں اگ سکتا۔ تو جس طرح سے یہ پلاسٹک کا بیج زمین میں نہیں اگ سکتا، اسی طرح اگر پلاسٹک کا بیج ہم جنت الفردوس میں بھی لگا دیں تب بھی یہ نہیں اگ سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ زمین میں تو کمی نہیں ہے، پانی میں تو کمی نہیں ہے، موسم میں کمی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، اس کے اندر ایبلٹی نہیں ہے، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ پروان چڑھ سکے۔ اللہم علی محمد وعلی محمد وعجل۔ تو جیسے بیج کے لیے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، طاقت کا ہونا ضروری ہے، ابیلٹی کا ہونا ضروری ہے، صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے اندر بھی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، انسان کے اندر ایبلٹی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہوگی، اگر انسان کے اندر ایبلٹی نہیں ہوگی، اگر انسان کے اندر قابلیت نہیں ہوگی، اگرچہ وہ نبی کے گھر میں پیدا ہو جائے، اگرچہ وہ نبی کے گھر میں آ جائے، اگرچہ وہ نبی کی محفل میں بیٹھ جائے، اگرچہ وہ نبی کے گھر میں بیاہ کر آ جائے، تب بھی وہ ہدایت نہیں پا سکتا، تب بھی وہ ہدایت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علم، یا علم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، اگرچہ نبی کے گھر میں بیاہ کر آئی تھی لیکن ہدایت نہیں پائی۔ کیوں نہیں ہدایت پا سکی؟ کیونکہ ان کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے، ان کے اندر اتنی ایبلٹی نہیں ہے کہ ہدایت پا سکے۔ اسی طرح حضرت نوح کا بیٹا اگرچہ نبی کے گھر میں پیدا ہوا تھا لیکن ہدایت نہیں پائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے کرم کے ساتھ، اللہ کی ہدایت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ جس چیز کی انسان کو پہلے ضرورت ہے وہ انسان کے اندر قابلیت کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو انسان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ انسان کے اندر قابلیت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے علامہ محمد اقبال نے فرمایا، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں،
تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ اللہ اللہم صلی علی محمد معجل ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ یا علیم یا علیم اللہم صلی علی محمد۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ بے شک اللہ جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا۔ اسی طرح خدا سورہ نحل جو کہ قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اس کی آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے انما یفتری الکاذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبین واولئک هم الکاذبون۔ خدا فرماتا ہے انما یفتری الکاذبہ، بے شک جھوٹ وہی بولتے ہیں الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے بآیات اللہ، اللہ کی آیات پر، واولئک هم الکاذبون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔ یعنی جھوٹ وہی بولتے ہیں جسے اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، جھوٹ وہی بولتا ہے جسے رسول پر ایمان نہیں ہوتا، جھوٹ وہی بولتا ہے جسے ائمہ معصومین پر ایمان نہیں ہوتا، جھوٹ وہی بولتا ہے جسے قرآن پر ایمان نہیں ہوتا، جھوٹ وہی بولتا ہے جسے دین پر ایمان نہیں ہوتا، اور جھوٹ وہی بولتا ہے جسے قیامت پر ایمان نہیں ہوتا۔ خدا فرماتا ہے، خدا سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ اللہ بے شک جھوٹے کی ہدایت نہیں کرتا، اور سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ جھوٹ وہی بولتا ہے جسے خدا پر ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح خدا سورہ آل عمران جو کہ قرآن مجید کا 3 سورہ ہے اس کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے، یہ آیت مباہلہ ہے، یہ آیت محمد و آل محمد کی شان میں اتری۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عیسائیت نے علم و دلیل کا انکار کیا اور مباہلے کے چیلنج کو قبول کیا۔ خدا فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ خدا فرماتا ہے فمن حاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ بس اے رسول جو بھی آپ کے پاس آئیں جھگڑا کرنے کے لیے علم و دلیل کے ساتھ، کل بس آپ کہہ دیجئے تعالو آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا و ابناءکم ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم
تم اپنے نفس کو بلاؤ، ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں. سما پھر نبتہل ہم مباہلہ کریں گے. سما نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ابناءنا جمع کا صیغہ ہے، اس میں بہت سے بیٹے آ سکتے ہیں، اس میں بہت سے بیٹے آ سکتے ہیں. نساءنا جمع کا صیغہ ہے، اس میں بہت سی عورتیں آ سکتی ہیں. انفسنا بھی جمع کا صیغہ ہے، اس میں بہت سے نفس آ سکتے ہیں. لیکن تاریخ کہتی ہے ابناءنا میں فقط 2 بیٹے گئے، نساءنا میں فقط 1 عورت گئی، اور انفسنا میں فقط 1 نفس گیا. اس میں بہت سے بیٹے آ سکتے تھے، بہت سی خواتین آ سکتی تھی، بہت سے نفس آ سکتے تھے. لیکن تاریخ گواہی دیتی ہے کہ بھرے مدینے میں، بھرے مجمع میں رسول خدا نے ابناءنا میں جس کو چنا وہ امام حسن و حسین کی ذات مبارکہ ہے. زندہ باد. مردہ بے شمار بے شمار. اللہم صلی علی محمد وعلیہ. رسول خدا نے ابناءنا کی جگہ جس کو چنا وہ امام حسن اور حسین کی ذات مبارک ہے. اور نساءنا میں اگرچہ بہت سی خواتین تھی، لیکن نساءنا میں جس کو چنا وہ مرکز آیت مباہلہ، وارث چادر تطہیر، دختر رسول خدا، زوجائے علی مرتضی، مادر حسنین، ام السبتین، ام الحسنین، ام الائمہ، ام ابیہا، ام الکتاب، فخر مریم، فخر آسیہ، فخر ہاجرہ، فخر حوا، سیدہ طاہرہ، مطہرہ، راضیہ، مرضیہ، عابدہ، ساجدہ، بطول عذرا، عالمہ غیر معلمہ، سیدۃ النساء العالمین اور فاطمۃ الزہرا کی ذات مبارکہ ہے. یا زہرا 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 سلامت رہیں. یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا. اللہم صلی علی محمد وعلی. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ. ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، خود رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ. لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا یا علی یا علی. اللہم
وعلى محمد وعجل. قرآن مصطفیٰ کی حقیقت ہے فاطمہ، معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ، ہے عالمی کے لیے رحمت رسول پاک، خود رسول پاک کی رحمت ہے فاطمہ. حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، حسنین ماں کے قدموں میں بیٹھے ہیں اس لیے، جنت کے شہزادوں کی جنت ہے فاطمہ. حیدر 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 حیدر. سلامت رہیں. حیدر حیدر. سب مل کے بولیں. حیدر 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 حیدر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خدا فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. خدا فرماتا ہے انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفس کو بلاؤ، ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں. تو اب دیکھو تو صحیح، جب نفس کی بات آئی رسول اللہ نے کس کا انتخاب کیا، رسول اللہ نے کس کو چنا، رسول اللہ نے کس کو بلایا، رسول اللہ نے کس کا انتخاب کیا. اگر چنا تو فقط ایک کو چنا. برے مدینے میں ایک کا انتخاب کر کے بتایا کہ سارا مدینہ ایک طرف اور علی مرتضیٰ ایک طرف، سارے اصحاب ایک طرف اور امیر المؤمنین ایک طرف، سارا زمانہ ایک طرف اور حیدر کرار ایک طرف. حیدر 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 حیدر. حیدر 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 حیدر. سلامت رہیں. اللہم صل محمد. رسول اللہ نے کیا بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا کہ سارے اصحاب ایک طرف اور حیدر کرار ایک طرف. اگر علی بھی اصحاب کی طرح ہوتے تو اصحاب کی صف میں بیٹھتے، لیکن رسول خدا نے علی کو اپنے بستر پر سلا کر بتایا. فتح مکہ والے دن علی کو شانوں پر کھڑا کر کے بتایا. غدیر خم کے میدان میں علی کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بتایا کہ سارے اصحاب ایک طرف اور حیدر کرار ایک طرف. علی 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 علی. سلامت رہیں. علی 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 علی. سب مل کر جواب دیں.
علی 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 سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد. رسول نے کیا بتایا؟ رسول نے بتایا اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر. اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر. اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر. خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر. اصحاب مکرم ہیں مگر اپنی جگہ پر، غیر اپنی جگہ لخت جگر اپنی جگہ پر. خار اپنی جگہ غنچۂ تر اپنی جگہ پر، سنگ اپنی جگہ لال و گوہر اپنی جگہ پر. پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، پہلو میں جو بیٹھا ہو اسے دل نہیں کہتے، راہ راہ کو کبھی راہ پر منزل نہیں کہتے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی. توجہ ہے نا، مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہیں علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی. مسجد میں ہے علی تو منبر پہ ہے علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ ہیں علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہیں علی. جنت علی کی ملک ہے کوثر پہ ہیں علی. ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم سلامت رہیں محمد محمد وعجل فرجہم. خدا فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. خدا فرماتا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ پھر ہم مباہلہ کریں گے اور پھر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوگی. اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے. اب یہاں غور کریے گا کہ ابناءنا میں بہت سے بیٹے آ سکتے تھے، نساءنا میں بہت سی خواتین آ سکتی تھیں، انفسنا میں بہت سے نفس آ سکتے تھے، لیکن رسول اللہ ابناءنا کی جگہ فقط
دو بیٹے لے کر گئے، نساءنا میں فقط ایک خاتون لے کر گئے، انفسنا میں فقط ایک نفس لے کر گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں بھیجنی تھی جھوٹوں پر لعنت، اس لیے وہی ساتھ جا سکتا تھا جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ ہی نہ بولا ہو، اس لیے سچے ساتھ گئے تھے، اس لیے صادقین ساتھ گئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے جب عیسائیت نے ابناءنا کی جگہ حسن اور حسین کو دیکھا، نساءنا کی جگہ جناب سیدہ کو دیکھا، اور انفسنا کی جگہ مولا کائنات امیر المؤمنین مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب کو دیکھا تو کہا خدا کی قسم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ جو پہاڑوں کو بھی حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائے۔ اس لیے عیسائیوں نے پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو لعنت سے تو بچا لیا، عیسائیوں نے پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو لعنت سے تو بچا لیا، عیسائیوں نے ہار مان لی لیکن رسول خدا کے مقابلے میں نہیں آئے، عیسائیوں نے ہار مان لی لیکن مولا علی کے مقابلے میں نہیں آئے، عیسائیوں نے ہار تو مان لی لیکن جناب سیدہ کے مقابلے میں نہیں آئے، عیسائیت نے ہار تو مان لی لیکن امام حسن کے مقابلے میں نہیں آئے، عیسائیوں نے ہار مان لی لیکن امام حسین کے مقابلے میں نہیں آئے۔ جب عیسائیوں نے مباہلے کے چیلنج کو ختم کر دیا، مباہلے کے چیلنج کو ختم کر دیا، مباہلے کے چیلنج کو ختم کر دیا، کینسل کر دیا، تو اب طریقہ کار تو یہ ہے کہ آیت مباہلہ بھی ختم ہو جاتی۔ کیا وجہ ہے کہ خدا نے آیت مباہلہ کو کینسل نہیں کیا؟ آخر اس میں راز کیا ہے؟ طریقہ کار تو یہی تھا کہ جب عیسائیوں نے مباہلے کو کینسل کر دیا تو خدا آیت مباہلہ کو بھی کینسل کر دیتا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں بھیجنی تھی جھوٹوں پر لعنت۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ کو اس لیے نہیں کینسل کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نے قیامت تک قرآن کے سینے میں آیت مباہلہ کو رکھ کر امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ جو بھی قیامت تک رسول کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہے، جو بھی قیامت تک مولا علی کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہے، جو بھی قیامت تک جناب سیدہ کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہے، جو بھی قیامت تک امام حسن کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، اور جو بھی امام حسین کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہے۔ زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، بے شمار۔ اللہم علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، ظاہرہ ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، ظاہرہ ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی امامت بھی میری ہے، راوی بھی میرا اور روایت بھی میری ہے، ظاہرہ ہے میرا نام شریعت بھی میری ہے، بیٹی ہوں نبی کی
نبوت بھی میری ہے، زوجہ ہوں میں حیدر کی، امامت بھی میری ہے۔ ارے ناداں تھے بہت باغ فدق چھیننے والے، ارے ناداں تھے بہت باغ فدق چھیننے والے، بیٹے میرے حسنین ہے، جنت بھی میری ہے۔ یا زہر یا زہر یا زہرا 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 سلامت رہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ خداوند متعال سورہ زمر میں فرماتا ہے کہ بے شک اللہ جھوٹوں کی ہدایت نہیں کرتا، اور سورہ نحل میں فرماتا ہے کہ جھوٹ وہی بولتا ہے جسے اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اور سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ بے شک خدا جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیات میں جھوٹ کی وضاحت کی۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں جھوٹ کی وضاحت کرنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ باواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم۔ جھوٹ کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ رسول خدا نے فرمایا منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلے وہ جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے اور وعدہ توڑتا ہے۔ جھوٹ کا دوسرا نقصان یہ ہے، جھوٹ سے کفر پیدا ہوتا ہے۔ رسول خدا سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا جھوٹ گناہ کا سبب ہے، اور گناہ کفر کا سبب ہے، اور کفر انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ اپنے بولنے والے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، اس میں ہلاکت اور تباہی ہے۔ جھوٹ کا چوتھا نقصان یہ ہے کہ جھوٹ جھوٹے کی انسانی صورت چھین لیتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے جناب سیدہ سے رسول خدا فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا کہ جس کا منہ سور جیسا اور جس کا جسم کھچر جیسا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جھوٹ بولتی تھی اور فساد پھیلاتی تھی۔ اور جھوٹ کا 5واں نقصان یہ ہے کہ جھوٹے کے لیے مخصوص عذاب ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں نے معراج میں رسول خدا فرماتے ہیں کہ میں نے معراج میں ایک ایسے مرد کو دیکھا کہ جو الٹا لیٹا ہوا تھا۔ اس کے سرہانے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا، اور وہ فرشتہ اس شخص کو ایسا مارتا کہ اس کا منہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، حتیٰ کہ گدی تک اس کے منہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ تو میں نے اس کی وجہ پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو صبح ہوتے ہی گھر سے نکلتا اور ایسے جھوٹ بولتا کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا کو نقصان پہنچتا، اور قیامت تک اسی طرح اس کو عذاب ملے گا۔ خداوند متعال سورہ نساء کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جھوٹ بولتے ہیں، خدا فرماتا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ خدا فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کفر
اختیار کرتے ہیں. ان الذین کفروا بآیاتنا، میری آیات پر، میری نشانیوں پر. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم، بے شک یہ جلیں گے، نارن کلما، آگ میں نازجت، جلیں گی، جلودہم، ان کی جلدیں، بدلناہم، پھر ہم بدل دیں گے، جلودن غیرہا، ان کی جلدوں کو اصلی حالت میں، پہلے والی حالت میں، لیذوقوا العذاب، تاکہ یہ عذاب کا مزہ چکھ سکیں. ان اللہ عزیزا حکیما، ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور بے شک خدا عزیز اور حکیم ہے. اس آیت میں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے سخت عذاب رکھا ہے. اور جھوٹ بولنے والے کا چھٹا نقصان یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹے کی دوستی سے بچو، کیونکہ جھوٹا دوست کہلانے کے قابل نہیں ہے. اسی طرح وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اگر وہ دوسروں میں سچ بولتا ہے تو اس پہ کوئی یقین نہیں کرتا. اسی طرح مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں جھوٹ کا 7واں نقصان یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹا ایمان کے لقمے سے محروم رہتا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اس وقت تک ایمان کا لقمہ نہیں چکھ سکتا جب تک یہ ہر قسم کے جھوٹ سے نہ بچ جائے. اور جھوٹ کا 7واں نقصان یہ ہے، جھوٹ کا 7واں نقصان یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ جھوٹ تمام برائیوں کی چابی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام جھوٹوں کو، تمام برائیوں کو ایک کوٹری میں بند کر دیا گیا ہے، اس کوٹری میں تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے کی چابی جھوٹ ہے. اسی طرح جھوٹ بولنے والے کا 9واں نقصان یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا جھوٹ بولنے والوں پر بھول مسلط کر دیتا ہے، کہ جو جھوٹ بولتا ہے خدا اسے بلکڑ بنا دیتا ہے. جو وہ ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے، جب وہ دوبارہ جھوٹ بولتا ہے تو پہلا جھوٹ دوسرے جھوٹ کے برعکس ہوتا ہے. اسی طرح وہ تمام لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اور جھوٹ کا 10واں نقصان یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام برائیاں ایک کوٹری میں بند ہیں جس کوٹری کی چابی شراب ہے، اور جھوٹ شراب سے بھی بدتر ہے. ان احادیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم اگر کوئی شخص ایک مرتبہ جھوٹ بول کر کام کرتا ہے تو بقیہ تمام اعمال بھی اسی طرح انجام دیتا ہے. اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنا چاہیے، ہمیں جھوٹ سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. اسی طرح جھوٹ کی بہت سی قسمیں ہیں، جن میں سب سے پہلی قسم میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد والے محمد. کہ ایسا جھوٹ بولنا جس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو، فساد پیدا ہو. اور یہ وہ جھوٹ ہے جس کی وجہ سے جتنا جھگڑا ہوگا، جتنی لڑائیاں ہوں گی، جتنے فساد پیدا ہوں گے، اتنا ہی اس شخص کو عذاب ملے گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسے گناہان کبیرہ میں شامل کیا گیا ہے. اور دوسری قسم کہ ایسا جھوٹ بولنا جو ہنسی مذاق میں ہو. یہ وہ جھوٹ ہے جو تفریح اور ٹائم پاس کے لیے بولا جائے. اور ایسا جھوٹ کہ جس میں ہیلپنگ ورڈز پائے جائیں، یعنی
ایسا جھوٹ بولنا جس سے بولا جا رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ مذاق کر رہا ہے، اور جو بول رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں، تو ایسا جھوٹ جائز ہے، ایسا جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہیلپنگ ورڈز نہ پائے جائیں تو یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے، حرام ہے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گناہان کبیرہ ہے، اور جھوٹی قسم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا حرام ہے۔ اور چوتھی قسم یہ ہے کہ بناوٹی خواب، یعنی ایسے خواب کہ جو آپ نے خواب میں دیکھا نہیں ہے لیکن آپ خود سے گھڑ گھڑ کے بیان کر رہے ہو، یہ حرام ہے، ایسے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ بڑے 3 گناہ ہیں۔ سب سے پہلے مجھ پر بہتان باندھنا، یعنی مجھ سے ایسی بات منسوب کرنا کہ جو میں نے نہیں کہی ہو، اور دوسرا کہ بناوٹی خواب بیان کرنا، یعنی ایسے خواب بیان کرنا جو نہیں دیکھے لیکن خود سے گھڑ گھڑ کے بیان کرے، اور تیسرا کہ کسی کے باپ کی جگہ کوئی اور باپ بتانا۔ بناوٹی خواب یہ خود سے گھڑ گھڑ کے بنائے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ یا علی اللہم صلی محمد۔ اب سوال یہ ہے کہ مبالغہ کرنا بھی حرام ہے۔ سب سے پہلے مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ مبالغہ یعنی ایسی بات کہنا، 1 یا 2 مرتبہ کوئی بات کہنا، لیکن کوئی کہے کہ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ کہا ہے، یعنی مثال کے طور پر جیسے میں آپ سے کہوں 1-2 مرتبہ کوئی بات کہوں، کوئی بات نہ مانے تو میں کہوں کہ میں نے تمہیں 1000 مرتبہ کہا ہے۔ اب جو سن رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ 1000 مرتبہ نہیں کہا، اور جو کہہ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ میں نے 1000 مرتبہ نہیں کہا، تو یہ مبالغہ حرام نہیں ہے، مبالغہ جائز ہے۔ اسی طرح کیا کہاوتیں بیان کرنا بھی حرام ہے؟ ایسی کہاوتیں کہ جس کے اندر حقیقت ہو، جس سے بات سمجھی جائے، اگر کوئی اچھی بات ہے اگرچہ نہیں ہے لیکن ایسی بات بیان کرنا جس سے دوسروں کو سمجھ آئے، جس سے دوسروں کو حقیقت پتہ چلے، ایسی کہاوتیں بیان کرنا کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے معاویہ نے امام حسن کو طعنہ دینے کے لیے اپنی محفل میں بلایا تو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا عمر بن عثمان سے فرمایا کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی نا علمی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے تم اس بات سے آشنا نہیں ہو کہ جو خدا نے ہمیں مرتبہ دیا ہے، جو خدا نے ہمیں مقام دیا ہے، تم اس سے ابھی آشنا نہیں ہو۔ تم ایک ایسے کھجور کے درخت کے مانند ہو، تم ایسے درخت کے مانند ہو، تم ایسے درخت کے مانند ہو کہ جس درخت پر مچھر آ کر بیٹھتا ہے، اور وہ جب آتا ہے، جب اٹھنے لگتا ہے تو کہتا ہے صلی علی محمد والے محمد۔ امام حسن نے کہا کہ تم ایک ایسے مچھر کی مانند ہو کہ جو کھجور کے درخت پر آ کر بیٹھتا ہے، اور پھر جب اٹھنے لگتا ہے تو کہتا ہے کہ درخت اپنے آپ کو مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے کھڑے رہو کیونکہ میں تمہارے اوپر سے جا رہا ہوں۔ تو وہ کھجور کا درخت کہتا ہے نہ تو مجھے تمہارے آنے کا پتہ چلا اور نہ ہی تمہارے جانے کا پتہ چلے گا۔ اسی طرح امام نے فرمایا کہ تم ایک مچھر کی طرح ہو، تم یہ سوچو کہ جو خدا نے ہمیں مقام دیا ہے، جو خدا نے ہمیں مرتبہ دیا ہے، تم اس سے آشنا ہو، اور جو نہیں آشنا ہوتا وہ ایک مچھر کی مانند ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد کے ساتھ پر اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ نعرہ تکبیر۔
اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، یا ٹائم محمد والے محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ خداوند متعال فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خدا فرماتا ہے کہ اے حبیب کہہ دو کہ اگر تم سے کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے، تم سے کوئی لڑائی کرنے کے لیے آئے تو کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں۔ تم اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم اپنی اولاد کو بلاتے ہیں۔ تم اپنے عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں۔ تم اپنے نفس کو بلاؤ، ہم اپنے نفس کو بلاتے ہیں۔ پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ عیسائیوں نے پیچھے ہٹ کے اپنے آپ کو لعنت سے تو بچا لیا، عیسائیوں نے ہار مان لی لیکن اہل بیت کے مقابلے میں نہیں آئے۔ لیکن افسوس ہے ان مسلمانوں پر، افسوس ہے رسول کی امت پر۔ حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بلایا نہ جائے، حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بلایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے۔ حق تو یہ ہے کہ حق کے زہرا بلایا نہ جائے، ایسا قانون زمانے میں بنایا جائے، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر، جس کی تعظیم کو اٹھتے تھے پیغمبر، اس کا کردار نصابوں میں پڑھایا جائے، اس کا کردار دنیا کو دکھایا جائے۔ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو رلایا جائے، کہ میرے بعد میری بیٹیوں کو ستایا جائے؟ کیا یہی درس دیا تھا محمد نے تم کو کہ میرے بعد آل محمد کو قیدی بنایا جائے، کہ میرے بعد میرے نواسے حسین پر گھوڑے دوڑائے جائیں؟ ارباب ازا عصر عاشور جب حضرت عباس کے بازو کٹ چکے، جب علی اکبر کے برچھی لگ چکی، جب اونو محمد کے گلے کٹ چکے، جب قاسم کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکا، جب ننھے علی اصغر کے حلق پر تیر لگ چکا، میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گی، جب فاطمہ زہرا کے لال کی خشک رگوں پہ خنجر چل چکا، جب شہیدوں کا امتحان ختم ہو گیا، 11 محرم آ گئی، 11 محرم سے جناب سیدہ کا امتحان شروع ہو گیا۔ 11 محرم کو جب جناب زینب بھائی کی لاش پر پہنچی، بھائی کے لاشے کو بے غور و کفن دیکھا، بھائی کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال دیکھا، بھائی کا وہ لاشا دیکھا جسے کوئی بہن برداشت نہیں کر سکتی۔ خدا آپ کے بھائیوں کو سلامت رکھے، لیکن جو منظر جناب زینب نے دیکھا کوئی بہن برداشت نہیں کر سکتی کہ بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال دیکھا، بھائی کا بدن بے غور و کفن دیکھا، بھائی کا بدن خون میں ڈوبے دیکھا، بھائی کا سر جسم سے جدا دیکھا،
اپنے ہاتھوں میں رسن کو بندھے دیکھا، کبھی کوفے کا بازار دیکھا، کبھی شام کا بازار دیکھا۔ ارباب ازا جب جناب زینب بھائی کی لاش پر پہنچی، بھائی کے لاشے کو دیکھا تو اپنے آپ کو زین سے زمین پر اس طرح گرایا جس طرح عصر عاشور حضرت عباس زین سے زمین پر آئے تھے۔ ارباب عذاب آپ کہیں گے، آپ پوچھیں گے کہ حضرت عباس کے بازو نہیں تھے، جناب زینب کے بازو تھے۔ ہاں زادارو، جناب زینب کے بازو تھے لیکن ہاتھ پسے کمر بندھے ہوئے تھے۔ اس لیے جب جناب زینب نے بھائی کی لاش کو دیکھا تو زین سے زمین پر آتی ہیں اور بھائی کی لاش کا طواف کرتی ہیں اور فرماتی ہیں انت عقل حسین، کیا میرا بھائی حسین تو ہی ہے؟ کیا حسین تو ہی ہے جسے ماں نے چکیاں پیس کر پالا تھا؟ کیا تو وہی حسین ہے؟ کیا نانا جسے شانوں پر سوار کرواتے تھے، کیا تو وہی حسین ہے؟ کیا جنت سے جس کے لیے لباس آتا تھا، کیا تو وہی حسین ہے؟ کیا جس کے لیے جنت سے لباس آتا تھا تو وہی حسین ہے؟ کیا جبرائیل جس کا جھولا جھلاتے تھے، کیا تو وہی حسین ہے؟ تاریخ کہتی ہے جناب زینب نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کے لاشے کو اٹھایا اور بھائی کے لاشے کو غور سے دیکھا۔ جب جگہ صحیح و سالم نظر نہ آئی تو بھائی کے کٹے ہوئے سر کا بوسہ لیا۔ تاریخ کہتی ہے جناب سیدہ فرماتی ہیں تنادی سیدہ زینب بصوت حزین وقلب کئیب۔ تاریخ کہتی ہے جب جناب سیدہ زینب بھائی کی لاش پر پہنچتی ہے، بھائی کے لاشے کو دیکھا تو ایک مرتبہ چیخ ماری اور ایک نوحہ پڑھا۔ وہ نوحہ ایسے پڑھا بصوت حزین، کپ کپاتی ہوئی آواز سے، وقلب کئیب، اور ٹوٹے ہوئے دل سے۔ ارباب عذاب نے شاعروں کی زبان سے نوحے سنے ہوں گے، خطیبوں کی زبان سے مصائب سنے ہوں گے، لیکن اس دکھیا بہن کے مصائب سنے۔ ایک مرتبہ رخ کیا مدینے کی طرف، نانا کے روزے کی طرف، اور فرمایا واہ محمدا صلی علیکہ ملائکۃ السماء ھذا حسین بالعریٰ مرمل بالدماء مقطع الاعضاء وبناتک الصبایا۔ جناب زینب فرماتی ہیں وہ محمدہ صلی علیکہ ملائکۃ السماء، اے نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے جانے کے بعد کیا مصیبتیں آئیں، آپ کے جانے کے بعد آپ کے نواسے حسین پر کیا مصیبتیں آئیں۔ ھذا حسین بالعریٰ، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر ننگے آسماں کے نیچے بے غور و کفن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ نانا اب آپ پوچھیں گے نا کہ حسین کو غسل کیسے دیا گیا؟ مرمل بالدماء، نانا آپ کے نواسے حسین کو پانی سے نہیں بلکہ آپ کے نواسے حسین کو حسین کے خون سے غسل دیا گیا۔ ارباب عزا یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتی ہوں، میں بیان تو نہیں کر سکتی لیکن اس خوف سے کہ کہیں آل محمد کے مصائب نہ رہ جائیں، جناب زینب فرمانے لگی مقطع الاعضاء، مقطع الاعضاء اسے کہتے ہیں کہ جس کے بدن کے اعضاء جگہ جگہ سے کاٹ دیے جائیں۔
نانا آپ کے نواسے حسین کی پامالی کے لیے 10 گھوڑے معین کیے گئے۔ نانا باپ پوچھیں گے نا کہ حسین کو غسل کیسے دیا گیا؟ نانا آپ کے نواسے حسین کو حسین کے خون سے ہی غسل دیا گیا اور فرمانے لگی مقطع الاعضاء، نانا آپ کے نواسے حسین کی پامالی کے لیے 10 گھوڑے معین کیے گئے۔ آپ پوچھیں گے نا کہ حسین کا جسم کیسے جا بجا ہوا؟ نانا کربلا کے بن میں شام غریبہ آ گئی، لائنوں نے حکم دیا لاشوں کی پامالی کے لیے گھوڑے معین کیے جائیں۔ ہر کوئی آتا اپنے قبیلے کے لاشے کو لے جاتا۔ حر کے قبیلے والے آئے، حر کا لاشا لے گئے۔ حبیب ابن مظاہر کے قبیلے والے آئے، حبیب کا لاشا لے گئے، لیکن درمیان میں فقط ایک لاشا حسین کا تھا۔ نانا آپ کے نواسے حسین کی پامالی کے لیے 10 گھوڑے معین کیے گئے، 5 گھوڑے مشرق کی طرف اور 5 گھوڑے مغرب کی طرف۔ اب میں ہاتھوں کو جوڑ کر ایک جملہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ 5 گھوڑے مشرق کی طرف اور 5 گھوڑے مغرب کی طرف۔ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑائے گئے اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑائے گئے، اور درمیان میں فقط ایک لاشا حسین کا تھا۔ نانا اس لیے مجھے کہنا پڑا مقطع الاعضاء کہ حسین کے جسم کے اعضاء جا بجا ہو گئے۔ نانا کچھ اعضاء تو ٹوٹ گئے اور کچھ اعضاء تو کٹ گئے، اور آخر میں ایک جملہ کہا وَبَنَاتُكَ سَبَايَا، نانا آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، آپ کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کر کبھی کوفے کے بازار میں لے جایا گیا، کبھی شام کے بازار میں لے جایا گیا، کبھی شرابیوں کے دربار میں لے جایا گیا۔ یہی وہ منظر ہے جس کو سید سجاد دیکھ کر روتے رہے کہ اے کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی کہ مجھے شام کے دربار میں اس طرح گھسیٹا گیا جس طرح ایک حبشی غلام کو گھسیٹا جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کریں کہ اے میرے پروردگار، تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، تجھے واسطہ تیری عزت و جلال کا، تجھے واسطہ تیرے انبیاء کے نور کا، تجھے بنت پیغمبر کا واسطہ، ام البنین زوجائے حیدر کا واسطہ، اور زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ۔ اے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء کلی عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں جناب سیدہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں حجاب زہرا اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمیں امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ناصروں میں شمار فرما۔ اے میرے پروردگار، ہمارے استاد محترم سید جواد نقوی اور استاد محترم آغا سید شہباز نقوی کو طول عمر عطا فرما۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر